کہتا ہے یہ نبی کو نہیں مانتے، تو تو نے تیری بیٹی کافروں کو دی ہے؟ جو نبی کو نہیں مانے گا وہ مسلمان ہو ہی نہیں سکتا۔ اور یہ سارے جھگڑے کی باتیں ہیں دوستو، ہر مسلمان نبی کو مانے بغیر مسلمان ہو ہی نہیں سکتا۔ یہ جو لڑانے کی باتیں ہیں کہ درود کو نہیں مانتا، فاتحہ کو نہیں مانتا ہے، مجھے بتاؤ وہ کون سا مسلمان ہے جو نماز میں فاتحہ کو نہیں پڑھتا؟ ہم تو ہر رکعت میں فاتحہ پڑھتے ہیں۔ وہ کون سا مسلمان ہوگا جو درود نہیں پڑھے؟ بھائی درود پڑھے بغیر ہماری نماز ہی مکمل نہیں ہوتی۔ اللہ فرمائیں گے جب تک تم جو ہے سب کو تسبیح پھیرتے رہو، جب تک میرے محبوب پہ درود نہیں پڑھو گے، نماز بھی تمہارے منہ پہ مار دوں گا۔ سلام پھیرنے سے پہلے درود پڑھتے ہیں، تھوڑا سا فرق ہو سکتا ہے۔ تو فاتحہ پڑھتا ہے کھانے پر، میں فاتحہ پڑھتا ہوں نماز میں کھڑے ہو کر، تو درود پڑھتا ہے کھڑے ہو کر، میں درود پڑھتا ہوں بیٹھ کر۔ لیکن لڑانے کی باتیں مت کرو۔ یہ وقت آپ روشن ضمیر اور سمجھدار ہو، آپ مجھ سے زیادہ پڑھے لکھے ہو، یہ وقت دیوبندی اور بریلوی کے نام پہ لڑنے کا نہیں ہے۔ یہ مسلمان اور اسلام کے لیے نازک وقت ہے۔ کیا تم اخبار نہیں پڑھتے؟ کیا تم چینل نہیں دیکھتے؟ کیا تمہارے ہاتھ میں موبائل نہیں ہے؟ تو پھر حالات کا مطالعہ تو کرو۔ کیا مسلمانوں پہ بیت رہی ہے؟ تمہیں مٹانے کے منصوبے پارلیمنٹ میں بن رہے ہیں اور تمہیں آپس میں لڑے بغیر فرصتی نہیں ہے۔ اس کی ٹانگ کھینچو، وہ آگے نکل جائے گا۔ ارے اس کو وہ کیسے مالدار ہو گیا؟ ارے اس کو جو اللہ نے پیسہ دیا ہے کیا وہ تیرے کوٹے سے نکال کے دیا ہے؟ اللہ نے اپنے خزانے سے دیا ہے، تو تو کیوں راہ ٹپکاتا ہے؟ تجھے کیوں مرچی لگتی ہے؟ سب بھائی بھائی بن کے صفوں میں اتحاد قائم کر کے اسی کو اپنا آئیڈیل بنا لو۔ ان سے بڑا خوبصورت اللہ نے پیدا نہیں کیا۔ اور جو اللہ تعالیٰ نے حسن مصطفیٰ ہے، حسن مصطفیٰ کو دیکھ کر یہ سوچتی ہے دنیا کہ وہ مصور کیسا ہوگا جس کی یہ تصویر ہے۔ تو قرآن کہتا ہے کہ نبی کو نہیں مانتے۔ ہمارا عقیدہ جس کو سننا ہے سن لو اور نوٹ کر لو اور ریکارڈ کر کے لے جاؤ۔ ہمارا عقیدہ یہ ہے، ہم پہلا نمبر خدا کو دیتے ہیں، ہم پہلا نمبر اللہ کو دیتے ہیں، دوسرا نمبر نبی کو دیتے ہیں۔ کہ ہم اپنی طرف سے نہیں لائے، دیوبندیوں کی کتابوں سے نہیں لائے، جماعت والی تعلیم سے نہیں لائے، بلکہ ہم نے یہ ترتیب کلمے سے سیکھی ہے۔ کلمے میں لا الہ الا اللہ پہلے ہے، محمد رسول اللہ بعد میں ہے۔ تو ہم کہتے ہیں خدا خدا ہے، محمد مصطفیٰ ہے، وہ رب ذوالجلال ہے، یہ آمینہ کا لال ہے، وہ میرا رب ہے، یہ شاہ عرب ہے، اس کی عبادت ہے، اس کی اطاعت ہے، اس کی خلقت ہے، اس کی امت ہے، اس کی مغفرت ہے، اس کی شفاعت ہے، وہ رب العالمین ہے، تو یہ رحمت للعالمین ہے۔ وما ارسلناک الا رحمت للعالمین۔ اللہ فرماتے ہیں میرے محبوب میں نے آپ کو سارے جہان کو جہانوں کے لیے رحمت بنا کے بھیجا، سارے انسانوں کے لیے، سارے حیوانوں کے لیے اور سارے جانوروں کے لیے اور سارے جمادات نباتات پتھروں کے لیے، سب کے لیے میرا نبی رحمت بن کے آیا۔ یتیموں کے لیے رحمت بن کے آیا، مزدوروں کے لیے رحمت بن کے آیا۔ لوگ مزدور سے مزدوری کراتے تھے، شام کو پیسہ نہیں دیتے تھے، بلکہ مزدور کا پیسہ اپنے مالک سے مانگنا عیب سمجھا جاتا تھا عرب میں۔ لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر اعلان کیا کہ مزدور کا پسینہ سوکھنے سے پہلے اس کا پیمنٹ کر دو، اس کی مزدوری دے دو۔ اس دھرتی پر یہ پہلا اعلان میرے نبی نے کیا ہے۔ میرا نبی مزدور کے لیے رحمت بن کے، غریب کے لیے رحمت بن کے آیا، ٹیلر کے لیے رحمت بن کے آیا، جھاڑو لگانے والے کے لیے رحمت بن کے آیا، درزی کے لیے رحمت بن کے آیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ایک مرتبہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنا کرتا اپنے ہاتھ سے خود سی رہے تھے۔ امی عائشہ نے عرض کیا اللہ کے رسول آپ کی 11 حرم ہیں، آپ مجھے دے، سوئی دھاگا مجھے دے، میں آپ کا کرتا سی لیتی ہوں۔ فرمایا نہیں، میری امت میں کوئی آئے گا وہ کپڑا سلانے کا کام کرے گا، لوگ اس سے کوئی غریب سمجھ کے تانا لے دے، کوئی یوں نہ کہے یہ تو درزی ہے، یہ تو ٹیلر ہے، یہ تو غریب ہے۔ میں محمد اپنے ہاتھ سے اپنا کرتا سیوں گا، کیونکہ اگر قیامت تک کپڑا سینے والوں کو اگر کوئی تانا دے گا تو مجھ محمد کو وہ تانا دے گا۔ میں اپنے غریب کا سر اونچا کرنا چاہتا ہوں۔ جھاڑو ہاتھ میں لیا، گھر کی صفائی شروع کر دی۔ ہاں یہ انہوں نے بعد میں اٹھایا ہے، پردھان منتری جی نے بھی بعد میں اٹھایا ہے۔ میرے نبی نے بہت پہلے تمہیں بتا دیا تھا
पाकी सफाई आधा ईमान है। लेकिन बदकिस्मती देखिए, आज हमारे महल्ले गंदगी से जो है लबरेज नजर आएंगे और गैरों ने ये पाकीज़गी हासिल कर ली है। तो नबी ने जब अपने हाथ से झाड़ू निकाला, अम्मी ने कहा झाड़ू, अम्मी आयशा ने फरमाया झाड़ू मुझे दो, आप तो सारे अंबिया के सरवर हैं, आप तो मस्जिद अक्सा में सारे नबियों के इमाम थे, आपके हाथ में झाड़ू ज़ेबा नहीं। कहा नहीं नहीं, मेरी उम्मत में ऐसे लोग आएंगे जो झाड़ू निकालना उनकी जिम्मेदारी होगी। हाँ, कोई आएगा मजदूर जो गली साफ करेगा, कभी सड़क साफ करेगा, कभी किसी के घर में जाके सफाई करेगा, उस गरीब को, उस मजदूर को कोई ताना नहीं दे। मैं मोहम्मद अपने हाथ से झाड़ू निकालूंगा ताकि कयामत तक आने वाले गरीब का सर ऊंचा कर दो। सबके लिए मेरा नबी रहमत बन के आया। औरतों के लिए, औरतों का कोई स्टेटस नहीं था, कोई मकाम नहीं था, ये तो मंडी की चीज थी। लेकिन नबी ने फरमाया औरत अगर बेटी है तो उसके सर पे इस्मत की चादर है, औरत अगर बहन है तो उसके सर पे इज्जत की चादर है, औरत जब बीवी है तो उसके सर पे वफा की चादर है, औरत जब माँ बन जाए तो जन्नत माँ के कदम के नीचे आ जाए। ये मकाम मेरे नबी ने दिया है। हाँ हाँ, फूंकने वाली जुबानें फूंकती हैं, लिखने वाले अखबार लिखते हैं और ये मीडिया वाले बकवास करते हैं, लेकिन औरत को जो सही स्टेटस और सही मकाम, सही इज्जत तक पहुंचाया है वो सिर्फ मेरे नबी ने और दीन इस्लाम ने औरत को पहुंचाया है। लोग अब बाप अपनी बेटी को जिंदा जमीन में दफन करता था, उस माहौल में मेरे नबी ने ऐलान किया कि अल्लाह ने जिसको 2 बेटियां दी, 2 जिसको बहनें दी हो या 2 बेटियां दी हो, उनका नाम अच्छा रखे, उनकी तालीम का इंतजाम करे, उनकी तरबियत करे, उनका निकाह कर दे और मरते दम तक उन पर खर्च करता रहे। बेटी पे जितना भी खर्च करो कम है, लेकिन दिखावे के जरिए से जहेज वगैरह ये इस्लाम में कोई ताल्लुक नहीं है इस चीज का। लेकिन आप बेटी को चुपके से जिंदगी भर दे रहे हैं तो आप कोई एहसान नहीं कर रहे हैं। वो तो वारिस है, वो तो जमीन में हक रखती है, वो तो दुकान में हक रखती है, वो तो बाप की सारी चीजों में हक रखती है। तूने गाड़ी भर के कुर्सियां दे दी, समझता है मैंने बहुत दे दिया, कुछ नहीं दिया। तू दबा के बैठा है बेटी का, दबा के बैठा है बहन का, हम सबका ये हाल है। तो खैर नबी ने फरमाया